السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ عمرہ کی ادائیگی کیسے کریں، عمرہ ادا کرنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو کہ عمرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے احرام باندھنا ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح عمرہ کے لیے احرام شرط ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کے مقیم ہیں تو آپ یہاں اپنے میقات سے احرام باندھیں گے، اور اگر آپ بیرون ملک سے آ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے چلتے ہوئے گھر میں احرام باندھ سکتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ احرام باندھ سکتے ہیں، یا اگر جہاز میں بندوبست ہو تو جہاز میں بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے اللہم لبیک بعمرۃ، یہ نیت کر کے، یہ الفاظ ادا کر کے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اور جب احرام آپ باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پر وہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو احرام باندھ کر شریعت نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد حرام میں آ کر جب ہم انٹر ہوں گے تو انٹر ہو کے اس سے پہلے جیسے ہی ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بلند آواز سے بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور طواف شروع کرنے سے قبل جو ہے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ تو احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے، بلند آواز سے پڑھتے ہوئے مسجد حرام میں انٹر ہوں۔ مسجد حرام میں انٹر ہو کے آپ دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اس کے بعد جب انٹر ہوں گے تو آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ گرین لائٹس جل رہی ہیں۔ گرین لائٹس کے سامنے حجر اسود ہے، کیونکہ ہم نے جب عمرہ شروع کرنا ہے تو حجر اسود کے استلام سے شروع کرنا ہے۔ تو میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ حجر اسود کہاں ہے، اس کی نشانی کیا ہے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك دوستو، یہ سامنے جو آپ گرین لائٹس دیکھ رہے ہیں، یہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے، یعنی بیت اللہ کا وہ کونا جہاں حجر اسود ہے، اس کے بالکل سامنے یہ گرین لائٹس ہیں۔ اور یہاں سے آپ نے یہ نشاندہی گرین لائٹس کی اس لیے کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آ کے اپنے طواف کا جو ہے وہ شروع کرنا ہے، آپ نے یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ حجر اسود کے کونے پہ آئیں، گرین لائٹس کے سامنے آئیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ حجر اسود کو چوما جائے، استلام کیا جائے، لیکن آج کل کے حالات میں کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یا حجر اسود کو چوما جائے یا پھر اس کو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما جائے، استلام کر کے طواف کا آغاز کیا جائے۔ تو اگر یہ ممکن نہیں ہے تو دور سے ہی پھر آپ نے ان گرین لائٹس کے سامنے سے آپ نے ایسے ہاتھ بلند کر کے طواف کرنا ہے حجر اسود کی طرف، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے طواف کا آغاز کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ نے 7 چکر طواف کے پورے کرنے ہیں۔ یہ گرین لائٹس کے یعنی حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا ہے، اور یہیں پہ آ کے آپ کا اس چکر ختم ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے کسی خاص ذکر کا یا کسی خاص دعا کا شریعت میں ذکر نہیں ہے۔ طواف کرتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، دعائیں کریں،
اگر آپ کو زیادہ دعائیں عربی میں نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں۔ تو دعائیں کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے مردوں کے لیے حکم ہے کہ پہلے 3 چکر آپ نے رمل کرتے ہوئے پہلے 3 چکر پورے کرنے ہیں۔ رمل کا مطلب ہے پہلوانوں کی طرف تھوڑا سا تیز تیز آپ نے پہلے 3 چکر پورے کرنے ہیں، باقی 4 چکر آپ نے نارمل طریقے سے، نارمل چال کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ بیت اللہ کا چکر لگاتے ہوئے جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں، رکن یمانی بیت اللہ کا وہ کونا ہے، حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے۔ جب آپ رکن یمانی پہ پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ رکن یمانی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لائٹ سے پہلے والا کونا ہے رکن یمانی۔ یہاں سے آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کہ حجر اسود تک آپ نے یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ 7 چکر پورے کر کے مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ 2 نوافل ادا کریں، 2 نوافل ادا کر کے دعا کریں، اور اس کے بعد یہاں سے فارغ ہو کے حجر اسود کو استلام کر کے آپ نے صحیح کرنے کے لیے جانا ہے۔ راستے میں آب زمزم ملے گا آپ کو، آب زمزم پئیں، سیر ہو کے آب زمزم پئیں، تھوڑا سا آب زمزم اپنے سر پہ ڈالیں، چہرے پہ ملیں، اور اس کے بعد آپ نے صحیح کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی طرف جانا ہے۔ یہ باب السلام ہے، صحیح کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی طرف یہ دروازہ ہے، یہاں سے آپ نے صحیح کرنے کے لیے جانا ہے۔ جب آپ صفا اور مروہ کی طرف جائیں گے تو راستے میں آپ نے یہ آیت تلاوت کرنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے آپ نے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھنی ہے، نبدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے صحیح کرنے کا حکم دیا۔ یہ دعا پڑھ کے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے۔ یہ سامنے آپ کو صفا پہاڑی نظر آ رہی ہے، تو یہاں جا کے آپ نے یہاں سے بیت اللہ کی طرف نظر کر کے، یہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے تو بیت اللہ کی طرف نظر کر کے وہاں استلام کرتے ہوئے آپ نے صحیح شروع کرنی ہے، صفا سے مروہ کی طرف اور پھر مروہ سے صفا کی طرف 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ تو یہاں یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پہ واپس آئیں تو 1 چکر پورا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر پورا ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا پہ واپس آئیں گے تو دوسرا چکر، 2 چکر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے
7 چکر جو ہیں وہ صفا اور مروہ کے لگانے ہیں۔ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے آپ نے راستے میں 15 سے 20 میٹر کا راستہ ایسے آئے گا جہاں پہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ ان گرین لائٹس میں آپ نے تھوڑا سا بھاگتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے یہ راستہ عبور کرنا ہے۔ تو اس طرح صفا مروہ کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے حجام کی دکان پہ، بالوں کی حجامت کروانی ہے۔ بالوں کا چھٹائی حصہ جو ہے وہ لازمی کٹ کروانا ہے، یا پھر آپ ٹن کروا سکتے ہیں جو کہ افضل ہے۔ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور